کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا تھا کہ اس شخص نے ناگ کو کافی میں کوئی نشہ آور دوائی ملا کر پلا دی تھی، جس کے سبب ناگ پر بے ہوشی طاری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جانیے کہ کیا ہوا۔ ناگ کے پاس ایسی کوئی شے نہیں تھی جس کی مدد سے وہ بے ہوشی کی دوائی کے اثرات سے لڑ سکتا تھا۔ دوائی کا اثر بڑی تیزی سے ہو رہا تھا۔ ناگ کی آنکھیں اپنے آپ بند ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کا سارا جسم پہلے ہی سن ہو چکا تھا، اب اسے کوئی دوسرا سانپ ہی اس مصیبت سے نجات دلا سکتا تھا۔ ناگ کو خیال آیا کہ اس طرح کے پرانے قلعوں میں سانپ ضرور اپنا ٹھکانہ بنا لیا کرتے ہیں۔ ناگ نے ایک خاص قسم کی سسکار کی آواز نکال کر سانپ کو آواز دی۔ اس نے 3 بار آواز دی اور پھر اس پر گشی طاری ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس کے آنکھوں کے جو پوٹے تھے وہ بھاری ہو کر اس کی آنکھوں پر گرے ہوئے تھے۔ اچانک ناگ کے کانوں میں ہلکی سی پھنکار کی آواز آئی۔ ناگ نے اپنے جسم کی ساری طاقت لگا کر آنکھیں کھول دی۔ اس کے سامنے ایک سفید سانپ پھن اٹھائے کھڑا بار بار جھک کر تعظیم کر رہا تھا۔ عظیم ناگ، آپ سو رہے ہیں؟ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے آواز دی تھی۔ ناگ نے کہا، جلدی سے میرے ہاتھ پر ڈس دو۔ سفید سانپ نے گھبرا کر کہا، عظیم ناگ، میری یہ جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ میں آپ کے جسم میں اپنا زہر داخل کروں؟ ناگ نے بڑی مشکل سے آواز نکال کر کہا، میرا حکم مانو، مجھے ڈسو، جلدی کرو۔ سانپ، جو سفید سانپ تھا، وہ سمجھ گیا کہ معاملہ خراب ہے۔ عظیم ناگ دیوتا پر ضرور کسی نے جادو کر دیا ہے۔ سفید سانپ بڑے ادب سے آگے بڑھا اور اس نے اپنا منہ ناگ کے ہاتھ پر آ کر اسے ڈس دیا۔ سفید سانپ کے زہر نے ناگ کے جسم میں داخل ہوتے ہی بے ہوشی کی دوائی کے اثر کو ایک دم سے ختم کر دیا۔ ناگ کے جسم میں دوبارہ جیسے جان پڑ گئی ہو۔ اس کی آنکھیں اپنے آپ کھل گئی تھیں، اس کا جسم گرم ہو گیا تھا۔ اس نے سفید سانپ سے کہا، شاباش، تم نے عین وقت پر آ کر میری مدد کی ہے، اگر تم نہ آتے تو معاملہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ سفید سانپ بولا، عظیم ناگ دیوتا، آپ کے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی ہے؟ مجھے حکم دیجیے کہ میں ابھی جا کر اسے موت کی نیند سلائے دیتا ہوں۔ ناگ نے کچھ سوچ کر کہا، نہیں، یہ کام میں خود ہی کر لوں گا، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا، تم جاؤ۔ اگر تمہاری ضرورت پڑی تو میں تمہیں بلا لوں گا۔ جو حکم عظیم ناگ دیوتا۔ یہ کہہ کر سفید سانپ نے ادب سے سر جھکایا اور خاموشی سے قالین پر رینگتا آتش دان میں داخل ہو کر اس کی چمنی کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ یہ سانپ آتش دان کی ٹھنڈی تاریک چمنی میں سے رینگ کر کمرے میں آیا تھا۔ ناگ نے اب پوری طرح سے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کاؤنٹ گارشا کوئی انتہائی ظالم، خونی اور انسان دشمن آدمی ہے۔ ناگ ابھی اس کو ہلاک کر اس سے بدلہ لے سکتا تھا، لیکن گارشا اسے بتا گیا تھا کہ اس نے ایک اور شکار کو بھی قید کر رکھا ہے اور پہلے اس کی باری آئے گی۔ ناگ سب سے پہلے اس بد نصیب انسان کو بچانا چاہتا تھا جو اس وحشی کی نئی خونی ایجاد کی بھینٹ چڑھنے والا تھا۔ ناگ کو اتنا معلوم تھا کہ گارشا اپنی طرف سے اسے بے ہوش کر گیا ہے اور اب وہ اسے غذا کا انجیکشن شاید رات کے کسی پہر دینے آئے گا، اور اس دوران میں ناگ دوسرے بد نصیب انسان کو تلاش کر سکتا تھا۔ یقیناً وہ اسی قلعے کے کسی تہہ خانے میں قید ہوگا۔ ناگ نے اٹھ کر کمرے کی ایک ایک دیوار کو ٹھونک بجا کر دیکھا، وہاں کوئی سراغ، کوئی معمولی سی درز تک بھی نہیں تھی۔ لوہے کا دروازہ بھی اس طرح سے بند تھا کہ ایک سوئی کے برابر بھی باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ ناگ کوئی بھی جنگلی درندہ بن کر دروازے کو توڑ سکتا تھا۔
مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر ہو۔ اس طرح سے گارشیا اپنے شکار کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ ناگ کو آتش دان کا خیال آیا جس میں سے رینگ کر سفید سانپ اس کی مدد کو آیا تھا۔ ناگ نے فوراً سانپ کی شکل اختیار کی اور آتش دان کی چمنی میں اوپر کی طرف رینگنے لگا۔ چمنی کافی اونچی تھی اور اسے دور چمنی کے منہ پر روشنی نظر آ رہی تھی۔ جب وہ اس سے باہر پہنچا تو دیکھا کہ وہ قلعے کے باہر آ گیا ہے۔ کچھ دیر وہ دن کی روشنی میں قلعے کی چھت پر ادھر ادھر پھرتا رہا۔ یہاں وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اسے ایک بار پھر سے قلعے کے اندر جانا پڑتا، کیونکہ جس بد نصیب انسانی شکار کو وحشی گارشیا نے ہلاک کرنے کے لیے قید میں ڈال رکھا تھا وہ قلعے کے اندر بلکہ قلعے کے نیچے کسی تہہ خانے میں تھا۔ ناگ کسی چمنی میں سے گزرتا ہوا واپس کمرے میں آ گیا۔ اسے بند دروازے کے پیچھے برآمدوں میں آدمیوں کے قدموں اور باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ناگ فٹافٹ سے انسانی شکل میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر پیچھے لگا دیا اور آنکھیں بند کر کر یوں ظاہر کیا جیسے وہ بے ہوش پڑا ہے۔ وہ ایک آنکھ تھوڑی سی کھول کر دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور کمرے میں گارشیا اور اس کا ایک ساتھی داخل ہوا۔ گارشیا نے وہی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سٹیل کی ایک ڈبی سی تھی اور اس کے ساتھی نے بھی لمبا اوپر تک بند سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے ناگ کے صوفے کی طرف بڑھے۔ ناگ نے آنکھ بند کر لی۔ گارشیا نے اپنی ساتھی کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں ہنری، میرے تازہ شکار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے ساتھی نے ناگ کو جھک کر غور سے دیکھا اور کہا، نوجوان ہے، اس کی کھوپڑی کاٹنے میں ہماری نئی مشین شاید دیر لگائے۔ گارشیا نے کہکا لگا کر کہا، میں اپنی ایجاد سے نا امید نہیں ہوں۔ میری مشین جب اس کے سر پر فٹ کر دی گئی اور میں نے اس کا بٹن دبا دیا تو تم دیکھنا کہ ایک سیکنڈ میں اس کی آدھی کھوپڑی سر سے الگ ہو کر پیالے میں گر پڑے گی۔ اچھا، اب تم اس کے بازو پر سے کوٹ پڑے ہٹاؤ، میں اسے غذائی انجیکشن دے دوں، اس کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ ناگ یہ سن کر کانپ ہی گیا تھا کہ یہ درندہ صفت لوگ اس کی کھوپڑی اتارنے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ وہ بے ہوش بن کر پڑا رہا۔ گارشیا کے ساتھی نے ناگ کے بازو پر سے کوٹ کی آستین پڑے ہٹائی اور گارشیا نے سٹین لیس سٹیل کی ڈبی میں سے سرنج نکال کر اسے ٹیکا لگا دیا۔ ٹیکا لگانے کے بعد اس نے سرنج کو ڈبی میں رکھا اور بولا، ہمیں جلدی چلنا چاہیے، مہمانوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں اپنے خونی ڈرامے کے لیے تیاری بھی تو کرنی ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں گارشیا، میں نے لڑکی کے سر کے بال مونڈ کر اسے بے ہوش کر کر اسٹریچر پر ڈال دیا ہے۔ بس مہمانوں کے آنے کی دیر ہے کہ ہم اپنا ڈرامہ شروع کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ ناگ کو جب دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو اس نے آنکھیں کھول دی اور یہ سوچ کر ہی وہ کانپ اٹھا کہ یہ درندے ایک بے گناہ معصوم لڑکی کی کھوپڑی اتارنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ناگ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے ہر حالت میں اس بے گناہ لڑکی کی جان بچانا تھی، مگر اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی کس جگہ اسٹریچر پر بے ہوش پڑی ہے۔ کمرے سے باہر نکلنے کے بعد کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اس سلسلے میں سفید سانپ سے مشورہ کرنا چاہیے۔ وہ اس قلعے میں رہتا ہے، ضرور اسے تمام خفیہ راستوں کا علم ہوگا۔ یہ سوچ کر ناگ نے ایک بار پھر سے سفید سانپ کو آواز دی۔ تھوڑی ہی دیر میں سفید سانپ پھنکارتا ہوا آتش دان کی چمنی میں سے نکل کر ناگ کے سامنے ادب سے کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ ناگ نے اس سے پوچھا، کیا تم اس قلعے کے تمام خفیہ راستوں کو جانتے ہو؟ جانتا ہوں عظیم ناگ، لیکن آپ کو کہاں جانا ہے؟ ناگ نے جھنجھلا کر کہا، کم بخت، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تو ہے نہیں۔ سفید سانپ بولا، عظیم ناگ، آپ قلعے سے باہر چمنی کے راستے سے جا سکتے ہیں۔ ناگ نے غصے میں آ کر کہا،
میں قلعے سے باہر نہیں، قلعے کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ سفید سانپ سہم کر خاموش ہو گیا۔ ناگ نے بڑی آرام سے کہا تھا اسے، بھائی مجھے کسی طرح سے اس قلعے کے اندر ہی اندر اس جگہ پہنچا دو جہاں ان لوگوں نے ایک تماشا کرنے والا تھیٹر بنایا ہوا ہے۔ سفید سانپ کچھ سوچ کر بولا، عظیم ناگ، میں نے ایک بار یہاں ایک بہت بڑا گول کمرہ دیکھا تھا جہاں اوپر تک سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ ان سیڑھیوں پر لوگ بیٹھا کرتے ہیں، کیا آپ وہاں جانا چاہتے ہیں؟ ناگ نے جلدی سے کہا تھا، ہاں ہاں، میں وہی جانا چاہتا ہوں۔ کیا یہاں سے کوئی راستہ اس کمرے تک جاتا ہے؟ سفید صاحب نے کہا، یہاں سے تو نہیں عظیم ناگ، مگر قلعے کے باہر سے ایک راستہ جاتا ہے، میرے ساتھ آئیے۔ سفید صاحب ناگ کو ساتھ لے کر آتش دان کی چمنی سے قلعے کے باہر نکل آیا، پھر قلعے کی پچھلی ٹوٹی پھوٹی دیوار کی اینٹوں میں ایک جگہ داخل ہو گیا۔ ناگ بھی سانپ کی شکل میں اس کے پیچھے پیچھے رینگ رہا تھا۔ یہاں ایک سوراخ تھا، دونوں سانپ اس سوراخ میں داخل ہو گئے۔ کافی دور تک رینگنے اور کئی ایک موڑ کا گھومنے کے بعد سفید سانپ ایک کمرے میں نکل آیا۔ یہ ہے وہ کمرہ عظیم ناگ۔ ناگ نے دیکھا کہ ایک گول کمرے میں تھیٹر کی طرز کے بنے ہوئے چھت تک سیڑھیاں چلی گئی تھیں۔ یہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ سامنے دیوار کے ساتھ ایک سٹیج بنایا ہوا تھا۔ اس سٹیج پر ایک سفید چبوترے پر اسٹریچر رکھا ہوا تھا جس پر ایک لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا سر منڈا ہوا تھا۔ اس کا سارا جسم چمڑے کے تسموں سے اسٹریچر کے ساتھ بندھا ہوا تھا اور اس کے سر کے اوپر ایک عجیب قسم کی شکنجے کی شکل کی گول مشین لٹک رہی تھی۔ ناگ سمجھ گیا کہ یہی وہ خونی ایجاد ہے جو بے ہوش انسان کے سر پر چڑھا دی جاتی ہے اور بد نصیب انسان کی کھوپڑی الگ ہو جاتی ہے۔ اس اسٹریچر کے آگے سیڑھیوں کی طرف کالا پردہ تان دیا گیا تھا۔ سفید سانپ نے کہا، عظیم ناگ، یہاں کیا ہونے والا ہے؟ ناگ نے اس سے پوچھا، کیا تم نے پہلے یہ ڈرامہ کبھی نہیں دیکھا؟ تم تو اس قلعے میں ہی رہتے ہو۔ سفید سانپ نے کہا کہ میں اس قلعے میں رہتا ہوں، مگر میں صرف ایک بار اس کمرے میں آیا تھا جب یہ سارا کمرہ بالکل خالی پڑا تھا۔ ناگ اور سفید سانپ سٹیج کی دیوار کے نیچے ایک سوراخ میں سے باہر نکلے تھے۔ ناگ نے کہا کہ اس قلعے کا جو مالک ہے نا، وہ ایک خونی درندہ ہے، وہ اس لڑکی کو ہلاک کرنے والا ہے۔ ہمیں اس لڑکی کو بچانا ہے، اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ سفید صاحب نے سر جھکا کر کہا، میں خیر خدمت کے لیے حاضر ہوں عظیم ناگ، آپ حکم کیجیے۔ ناگ نے کہا کہ کیا یہاں کوئی ایسا راستہ بھی ہے جہاں سے ہم اس لڑکی کو باہر نکال کر لے جائیں؟ سفید سانپ نے سٹیج کے عقبی دروازے کی طرف اشارہ کیا، عظیم ناگ، یہاں یہی ایک دروازہ ہے جو قلعے کے تہہ خانے میں سے گزر کر اس نالے میں جا نکلتا ہے جہاں سے قلعے کا پانی باہر نکالا جاتا ہے۔ ناگ ایک سیکنڈ میں انسانی شکل میں آ گیا۔ اس نے فوراً بے ہوش لڑکی کے تسمے کھول کر اسے اسٹریچر پر سے اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈالا اور سفید سانپ سے کہا تھا، میری رہنمائی کرو، اگر کوئی ہمارے راستے میں آیا تو اسے فوراً ڈس دینا۔ جو حکم عظیم ناگ۔ ناگ لڑکی کو کندھے پر اٹھائے سٹیج کے عقبی دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ چھوٹا سا تنگ و تاریک راستہ تھا جو خالی پڑا تھا۔ آگے زینا آ گیا اور سفید سانپ ناگ کے آگے آگے چل رہا تھا۔ زینا اترے تو اچانک ایک جانب سے دو آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ ناگ پیچھے نہیں بھاگنا چاہتا تھا۔ اس نے سانپ کی سسکار والی زبان میں سفید سانپ کو حکم دیا کہ ان آدمیوں کی خبر لے۔ یہ دو آدمی گارشا کے ساتھی ہی تھے۔ بے ہوش لڑکی کے سر پر خونی شکنجہ چڑھانے چلے آ رہے تھے۔ ناگ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا مگر وہ صاف نظر آ رہا تھا۔ جوں ہی وہ دو آدمی سامنے آئے اور ان کی نظر ناگ پر پڑی
کہ اس نے لڑکی کو اٹھا رکھا ہے تو وہ فوراً چاقو نکال لیے اور ناگ پر حملہ کرنے کے لیے لپکے، لیکن اس دوران میں سفید سانپ غافل نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ ناگ پر پہلا آدمی حملہ کرتا، سفید سانپ نے اس کی گردن پر چھلانگ لگائی اور اسے ڈس دیا۔ یہ زہر اتنا تیز تھا کہ وہ آدمی کھڑے کھڑے کانپنے لگا اور پھر ڈرم سے گر پڑا۔ اتنی دیر میں ناگ نے دوسرے آدمی کو قابو کر لیا تھا۔ سفید سانپ نے اسے بھی ڈس کر ہلاک کر دیا تھا۔ ناگ نے لڑکی کو دوبارہ سے کاندھے پر ڈالا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ ایک جگہ سے پھر زینہ نیچے جا رہا تھا۔ یہ زینہ ایک نالے پر جا کر ختم ہو گیا تھا جو قلعے کے اندر ہی اندر سے گندے پانی کو لے کر قلعے سے باہر جاتا تھا۔ وہ نالے کے کنارے کنارے آگے بڑھنے لگے۔ ناگ نے لڑکی کو دوبارہ سے کاندھے پر ڈالا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ ایک جگہ پھر سے زینہ نیچے جا رہا تھا۔ یہ زینہ ایک نالے پر جا کر ختم ہو گیا جو قلعے کے اندر ہی اندر سے گندے پانی کو لے کر قلعے سے باہر جاتا تھا۔ وہ نالے کے کنارے کنارے آگے بڑھنے لگے۔ یہاں مکڑیوں نے جالے تان رکھے تھے۔ سفید سانپ ناگ کی رہنمائی کر رہا تھا۔ بہت جلد وہ نالے کے منہ پر پہنچ گئے۔ یہاں لوہے کا مضبوط سا جنگلہ لگا تھا۔ ناگ نے بے ہوش لڑکی کو نالے کے کنارے اینٹوں پر ڈال دیا اور خود ایک گینڈے کی شکل اختیار کر لی اور لوہے کی جالی کو زور سے ٹکر ماری۔ جالی ٹوٹ کر دوسری طرف جا گری۔ ناگ دوبارہ سے انسانی شکل میں آ گیا۔ اس نے بے ہوش لڑکی کو اٹھایا اور نالے سے نکل کر باہر کھلی ہوا میں آ گیا۔ دن ڈھلنا شروع ہو گیا تھا۔ ناگ نے کہا کہ کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں میں اس لڑکی کو چھپا کر رکھ سکوں۔ سفید سانپ بولا، عظیم ناگ، سامنے جنگل میں ایک چٹان کے نیچے ایک غار ہے، اسے وہاں چل کر رکھ دیں۔ مگر آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ناگ بولا، میں ان درندوں کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ وہ اس کے بعد کسی بے گناہ معصوم انسان کو اپنی درندگی کا نشانہ نہ بنا سکے۔ سفید سانپ نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، میں آپ کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ ناگ بولا، میں اپنی حفاظت اچھی طرح سے کر سکتا ہوں، دوسرے تم غار میں اس لڑکی پر پہرا دو گے۔ جو حکم عظیم ناگ۔ ناگ نے بے ہوش لڑکی کو جنگل کے خفیہ غار میں لے جا کر چھپا دیا اور سفید سانپ کو اس کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر خود تیزی سے واپس قلعے کے اندر نالے کے ذریعے داخل ہو کر رینگتا ہوا خونی تھیٹر کے اسٹیج پر نکل آیا۔ راستے کی راہ داری میں دونوں آدمیوں کی لاشیں ابھی تک سے پڑی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہاں سے ابھی تک کوئی نہیں گزرا تھا۔ اسٹیج پر اسٹریچر لڑکی کے بغیر خالی پڑا تھا۔ ناگ سانپ کی شکل میں تھا۔ وہ زمین کے اندر بل میں رینگتا ہوا ایک بار پھر سے قلعے کے باہر اینٹوں میں نکل آیا۔ اسے اپنی حماقت پر ہنسی آ گئی۔ اسے تو چمنی کے ذریعے اپنے کمرے میں داخل ہو جانا چاہیے تھا۔ چنانچہ وہ رینگتا ہوا قلعے کی چھت پر آ کر چمنی کے اندر داخل ہو گیا۔ چمنی میں سے نکل کر وہ اپنے اس کمرے میں آ گیا جہاں درندہ صفت کاؤنٹ گارچا نے اسے بے ہوش کر رکھا تھا۔ ناگ نے تیزی سے دوبارہ انسانی شکل بدلی اور صوفے پر اس طرح سے پڑ گیا جیسے کہ پہلے بے ہوشی کی حالت میں لیٹا ہوا تھا، مگر وہ آنکھیں کھولے دیکھ رہا تھا۔ دروازہ باہر سے ابھی تک بند تھا۔ اب اسے گھوڑوں کے ٹاپوں اور موٹر گاڑیوں کی گڑگڑاہٹ کی ہلکی ہلکی سی آوازیں آنے لگیں۔ خودی ڈرامہ دیکھنے والے درندہ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ ناگ چپ چاپ اپنی جگہ پر نیم دراز رہا۔ باہر قلعے کے زمین دوز راستے میں سے کاؤنٹ گارشا کے مہمان مرد موٹر گاڑیوں اور گھوڑوں پر سوار چلے آ رہے تھے۔ درندہ صفت کاؤنٹ گارشا تھیٹر کے دروازے پر کھڑا ان کا خیر مقدم کر رہا تھا۔ یہ سارے کے سارے اونچے لمبے مرد تھے، ان میں عورت کوئی نہیں تھی۔ اصل میں گارشا نے ناگ کے آگے جھوٹ بولا تھا کہ اس کی بیوی بچے وہاں قلعے میں رہتے ہیں۔ وہ وہاں اکیلے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رہتا تھا اور ہر ہفتے وہ خود باہر چل کر موٹر گاڑی کو خراب کر دیتا اور پھر جب کوئی مسافر وہاں سے گزرتا تو گارشا اسے اپنے قلعے میں دعوت کا کہہ کر چکنی چپڑی باتیں کر کر اپنے ساتھ پھانس کر لے آتا تھا
اور پھر سب وحشی دوستوں کے سامنے اس کی کھوپڑی اپنی خاص مشین کے ذریعے اتار کر لوگوں سے اپنی ایجاد کی داد وصول کرتا تھا۔ نہ جانے اب تک وہ کتنے معصوم انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ مہمان تھیٹر میں داخل ہو رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی نے گارشیا کے کان میں آ کر کچھ کہا تھا۔ گارشیا کا تو رنگ اڑ گیا، وہ پریشان ہو کر تھیٹر کی طرف بھاگا۔ کاؤنٹ گارشیا گھبرایا ہوا پیچھے سے اسٹیج پر آیا۔ تھیٹر کی نشستوں پر اس کے دوست اور مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے کالا پردہ لگا ہوا تھا، اس کے پیچھے گارشیا کا ساتھی اسٹریچر کے پاس پریشان کھڑا تھا، کیونکہ اسٹریچر بالکل خالی پڑا تھا۔ چمڑے کے تسمے کھلے ہوئے تھے اور وہ لڑکی جس کی ابھی تھوڑی دیر بعد سب تماشائیوں کے سامنے کھوپڑی اتاری جانے والی تھی، وہ غائب تھی، اور ابھی تک گارشیا کے دوستوں یعنی تھیٹر کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تماشائی کو علم نہیں ہوا تھا کہ لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ اگر خونی تماشا نہیں ہوتا تو کاؤنٹ گارشیا کی سخت بدنامی بھی تھی اور اس کی اپنی جان کو بھی خطرہ تھا، کیونکہ اس کے یہ سارے تماشائی دوست اس خونی ڈرامے کے لیے اسے 10,000 روپے کا ٹکٹ خریدتے تھے۔ گارشیا سب کو ٹکٹ کے پیسے واپس نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تماشائی غضبناک ہو کر خود گارشیا کو ہی ہلاک کر ڈالیں۔ یہی وجہ تھی کہ گارشیا کی جان ہوا ہو گئی تھی، اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھی کو اسٹیج کے پیچھے دوسرے کمرے میں لے گیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولا تھا، آخر لڑکی کو اٹھا کر کون لے گیا ہے؟ یہ کس دشمن کی شرارت ہو سکتی ہے جو مجھے تباہ کرنا چاہتا ہے؟ اس کے ساتھی نے کہا کہ نچلی راہداری میں ہمارے 2 آدمیوں کی لاشیں بھی ملی ہیں اور پانی کے نالے کی جالی بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ گارشیا چلایا تھا، تو باہر جا کر سارے علاقے کو گھیرے میں لے لو، لڑکی کو تلاش کرو، دشمن اسے جنگل میں کسی جگہ چھپائے ہوئے ہوگا۔ ساتھی نے کہا، وہ تو میں ابھی اپنے مسلح آدمی دہرائے دیتا ہوں، مگر سوال یہ ہے کہ اب کیا کریں؟ اگر کسی شکار کی کھوپڑی نہ اتاری گئی تو یہ سارے لوگ جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں طوفان مچا دیں گے اور ہم پر حملہ کر دیں گے۔ اچانک گارشیا کو ناگ کا خیال آیا، وہ چٹکی بجا کر بولا تھا، فوراً موسیو ناگ کو لے آؤ، ہم لڑکی کی بجائے ناگ کی کھوپڑی اتاریں گے۔ فوراً اس کا سر مونڈ کر یہاں لاؤ، جلدی کرو۔ اوکے۔ یہ کہہ کر گارشیا کا ساتھی ناگ کے کمرے کی طرف بھاگا۔ دوسری طرف گارشیا نے اپنی خفیہ سیکیورٹی گارڈ کے مسلح سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً جنگل میں جا کر لڑکی کو تلاش کر لائیں اور جس نے اسے اغوا کیا ہے اس کا سر کاٹ کر پیش کریں۔ سیکیورٹی گارڈ کے سپاہی بندوقیں لے کر قلعے کے خفیہ راستوں سے نکل کر جنگل کی طرف دوڑ پڑے۔ تماشائی شور مچانے لگے تھے۔ گارشیا نے اسٹیج پر آ کر تماشائیوں سے کہا تھا، حاضرین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے ڈرامہ شروع ہونے والا ہے، میں 5 منٹ، بس 5 منٹ اور صبر کر لیجئے۔ گارشیا یہ کہہ کر ناگ کے کمرے کی طرف لپکا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے 4 ساتھی بے ہوش ناگ کو اسٹریچر پر ڈال کر لا رہے ہیں۔ ناگ بے ہوش نہیں تھا، وہ ہوش میں تھا۔ انہوں نے فوراً اس کا سر مونڈ ڈالا۔ ناگ نے کوئی حرکت نہیں کی، وہ خاموش اسٹریچر پر لیٹا رہا۔ انہوں نے اسٹریچر لا کر اسٹیج پر پردے کے پیچھے کھڑا کر دیا اور خالی اسٹریچر وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ گارشیا نے اعلان کیا تھا کہ حاضرین کرام، خونی کھیل شروع ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ اس خاکسار کی ایک حیرت انگیز ایجاد یعنی کہ کھوپڑی اتارنے والی مشین کا کمال دیکھیں گے۔ اگرچہ یہ کھیل آپ کئی بار دیکھ چکے ہیں، پھر بھی یہ بار بار دیکھنے والی چیز ہے۔ تماشائیوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیا۔ کھیل شروع کیا جائے۔ ناگ یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ اس نے ایک آنکھ تھوڑی سی کھول کر دیکھا کہ تھیٹر کی ساری سیڑھیاں سنگ دل تماشائیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ مکار اور درندہ صفت گارشیا اسٹیج پر ناگ کے اسٹریچر کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس کے 2 ساتھی کھوپڑی اتارنے والی مشین کے پاس تھے۔ گارشیا نے اشارہ کیا، کھوپڑی اتارنے والی مشین ناگ کے سر کے اوپر لگائی جائے۔ تھیٹر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ کئی تماشائی دوربین لگا کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مشین ناگ کے سر میں فٹ کر دی گئی تھی۔ ایکشن لینے کا وقت آ گیا تھا۔ ناگ نے اپنی آنکھیں کھول کر کاؤنٹ گارشیا کی طرف دیکھا جو اس کے سر پر کھڑا تھا اور طنز کے لہجے میں کہہ رہا تھا،
کونٹ گارشا، تیری موت کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ گارشا نے ناگ کو ہوش میں آتے دیکھا تو اپنے ساتھی سے چلا کر کہا تھا، مشین کا بٹن دبا دو، لیکن ناگ بھلا اسے اتنی مہلت کیسے دے سکتا تھا؟ اس نے 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں سانس اوپر کھینچا اور سفید عقاب کی صورت اختیار کر کر اسٹریچر پر سے پھڑ پھڑاتا ہوا اڑا اور تھیٹر میں تماشائیوں کے سر کے اوپر 2 چکر لگانے کے بعد بڑے دروازے میں سے باہر نکل گیا۔ تماشائی پہلے تو ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بے ہوش نوجوان کو اسٹریچر پر سے عقاب بن کر اڑتے دیکھا تھا اور اب اسٹریچر بھی خالی پڑا تھا۔ پھر انہوں نے شور مچا دیا، ہمیں تماشا دکھاؤ، ہمیں تماشا دکھاؤ۔ کونٹ گارشا اور اس کے دونوں ساتھی بھی ششدر تھے کہ یہ سب کچھ ہو کیسے گیا اور ایک بے ہوش انسان کس طرح سے عقاب بن کر اڑ گیا۔ وہ اسے جادو ہی سمجھا اور ہاتھ اٹھا کر تماشائیوں سے مخاطب ہوا تھا، حاضرین، یہ ایک نیا تماشا تھا جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ کس طرح سے ایک انسان عقاب کی شکل بدل سکتا ہے۔ گارشا لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ شور مچاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی رقم واپس کی جائے۔ گارشا نے کہا، حضرات، مجھے 2 دن کی مہلت دیں، میں آپ کو کھوپڑی اتارنے کا کھیل ضرور دکھاؤں گا۔ بڑی مشکل سے اس نے تماشائیوں کو راضی کیا، وہ 2 دن بعد تماشا دکھائے گا۔ لوگ بڑبڑاتے ہوئے، گارشا کو برا بھلا کہتے ہوئے 2 دن بعد آنے کا کہہ کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ گارشا سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ جس طرح ہو سکے کسی آدمی کو فوراً پکڑو، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا۔ کونٹ، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اول تو ہمارے آدمی جنگل سے لڑکی کو تلاش کر کر لے آئیں گے۔ اگر لڑکی نہ ملی تو ہم کسی بھی آدمی کو اغوا کر کر لے آئیں گے۔ گارشا نے سر کے بال نوچتے ہوئے کہا تھا کہ جلدی لاؤ، نہیں تو یہ لوگ میرے قلعے کو آگ لگا دیں گے۔ دونوں ساتھی تیزی سے باہر کو دوڑے تھے۔ دوسری طرف گارشا کے سیکیورٹی گارڈ کے سپاہی بندوقیں لیے جنگل میں گھسے لڑکی کو تلاش کر رہے تھے۔ یہ جنگل میں ایک چٹان کے اندر بنی ہوئی قدرتی غار میں ابھی تک لڑکی بے ہوش پڑی تھی اور سفید سانپ غار کے منہ پر بیٹھا اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ سفید سانپ نے ایک سفید عقاب کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، ساتھ ہی اسے ناگ دیوتا کی بو بھی آئی۔ یہ ناگ تھا۔ ناگ غار کے سامنے اتر آیا اور انسانی شکل اختیار کر لی۔ سفید سانپ نے سر جھکا کر کہا تھا، عظیم ناگ، آپ کو دوبارہ سے دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔ کیا آپ نے ان درندہ صفت لوگوں کو ختم کر دیا ہے؟ ناگ بولا، نہیں، انسانیت کو ان ظالم اور سنگ دل قاتلوں سے نجات دلانے کے لیے میں نے ایک اسکیم سوچی ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ انہیں سیکیورٹی گارڈ کے بندوق پکڑے ہوئے سپاہی جھاڑیوں کو ادھر ادھر ہٹاتے ہوئے غار کی طرف آتے دکھائی دیے۔ ناگ نے کہا کہ یہ کونٹ گارشا کے سپاہی ہیں اور اس بے گناہ لڑکی کی تلاش میں آئے ہیں۔ سفید سانپ بولا تھا، عظیم ناگ، آپ غار میں چلے جائیے، میں ان کی خبر لیتا ہوں۔ ناگ نے کہا، میں تمہارے ساتھ حملہ کروں گا۔ یہ 4 سپاہی ہیں، 2 کو تم سنبھالو اور 2 کو میں ہلاک کرتا ہوں۔ ناگ نے فوراً سانپ کا روپ دھارا اور سفید سانپ کے ساتھ تیزی سے لمبی گھاس میں گم ہو کر سپاہیوں کے عقب کی طرف بڑھا۔ دونوں سانپ جھاڑیوں میں بڑک رفتاری سے بھاگتے ہوئے سپاہیوں کے پیچھے نکل آئے۔ 2 سپاہی آگے آگے جا رہے تھے، 2 ان کے پیچھے تھے۔ وہ غار کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ ایک سپاہی بولا، اس غار کی تلاشی لو۔ فوراً 2 سپاہی بندوقیں تانے غار کی طرف بڑھے۔ عین اس وقت باقی رہ گئے 2 سپاہیوں میں سے ایک کو سفید سانپ اور دوسرے کو ناگ نے ڈس دیا۔ ان کے زہر اتنے تیز تھے کہ سپاہی کوئی آواز نکالے بغیر دڑم سے گھاس پر گر پڑے۔ ان کے حلق بند ہو گئے تھے اور جسم پتھر بنتے جا رہے تھے۔ ناگ غار کی طرف بڑھا۔ غار کے اندر سے ایک سپاہی باہر آیا اور خوش ہو کر بولا تھا، لڑکی مل گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناگ نے اس کی پنڈلی پر ڈس دیا۔ سپاہی اچھلا اور اس نے ناگ پر فائر کر دیا۔ ناگ وہاں سے ہٹ چکا تھا۔
فائر کی آواز سن کر اندر سے دوسرا سپاہی دوڑ کر باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ساتھی لڑکھڑا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنے لڑکھڑائے ہوئے ساتھی کو سنبھالتا، سفید سانپ نے اس باقی بچے ہوئے سپاہی کو بھی ڈس دیا۔ چند سیکنڈ کے اندر اندر یہ دونوں سپاہی بھی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ ناگ نے انسانی شکل اختیار کی اور بھاگ کر غار میں گیا۔ لڑکی سفید چادر میں لیٹی زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ سفید سانپ بھی اندر آ گیا۔ عظیم ناگ دیوتا، ان 4 دشمنوں سے تو نجات مل گئی ہے، مگر آپ اس لڑکی کو کب تک اس غار میں چھپا کر رکھ سکیں گے؟ کاؤنٹ کے دوسرے آدمی بہت جلد یہاں پہنچ جائیں گے۔ ناگ نے کہا، تم یہاں ٹھہرو اور لڑکی کی حفاظت کرو، میں اپنی اسکیم پر عمل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ناگ نے سفید عقاب کی دوبارہ سے شکل بدلی اور ہوا میں پرواز کرتا ہوا قلعے کی طرف اڑ گیا۔ وہ قلعے کے بڑے دروازے میں سے غوطہ لگا کر اندر گیا اور جہاں برآمدہ شروع ہونے سے پہلے چھوٹا سا روشن دان آتا تھا، وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ کاؤنٹ گارشا پریشانی کے عالم میں ایک کمرے سے نکل کر برآمدے میں جا رہا تھا۔ ناگ نے انسان کی شکل بدلی اور کاؤنٹ گارشا کو آواز دی۔ کاؤنٹ گارشا وہیں رک گیا۔ اب جو اس نے ناگ کو پل پر کھڑے دیکھا تو دہشت زدہ سا ہو کر کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اس کی طرف آیا۔ ناگ نے مسکرا کر کہا، تم نے اس بات کا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں اور تم مجھے اپنے قبضے میں نہیں کر سکتے۔ گارشا نے آہستہ سے کہا تھا، موسیو ناگ، یہ جادو تم نے کہاں سے سیکھا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم بہت بڑے جادوگر ہو۔ ناگ نے کہا، میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم مجھ سے مل کر کام کرو۔ تمہارا راز مجھ پر فاش ہو چکا ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ تمہارے جو 4 سپاہی لڑکی کی تلاش میں جنگل گئے تھے، میں نے ان کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ اب تمہاری بچت اسی میں ہے کہ میرے ساتھ مل کر ٹھٹھر میں جادو کا کھیل کرو، تاکہ جن تماشائیوں سے تم نے ٹکٹ کے طور پر بھاری رقمیں وصول کی ہیں، وہ تمہارے قلعے کو آگ نہ لگائیں۔ تجویز بڑی معقول تھی۔ گارشا نے سوچا کہ ناگ کی تجویز پر عمل کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری صلاح مان لیتا ہوں موسیو ناگ، مگر یہ لوگ کھوپڑی اتروانے کا کھیل ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ناگ نے کہا، میں کسی بے گناہ انسان پر ظلم کرنے کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ تم اعلان کر دو کہ اسٹیج پر ایک جیتے جاگتے انسان کو سانپ کی شکل اختیار کرتے دکھایا جائے گا۔ یہ بھی کوئی کم حیرت انگیز کھیل نہیں ہوگا، یقیناً لوگ اسے پسند کریں گے۔ گارشا کے سامنے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، وہ یہ خطرہ مول لینے پر تیار ہو گیا۔ اس نے گردن ایک طرف جھکا کر کہا تھا، ٹھیک ہے، میں یہ اعلان کرا دیتا ہوں، مگر سانپ کون بنے گا؟ ناگ نے کہا تھا کہ میں، اور اس کے ساتھ ہی ناگ ایک سیاہ کوبرا کی شکل اختیار کر گیا۔ گارشا ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ناگ فوراً ہی واپس انسانی شکل میں آ گیا اور بولا، گارشا ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ناگ فوراً ہی واپس انسانی شکل میں آ گیا اور بولا، امید ہے کہ اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں انسان سے سانپ بن سکتا ہوں۔ گارشا کی آنکھیں ابھی تک حیرانی سے کھلی ہوئی تھیں۔ آہستہ سے بولا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ناگ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، تم اعلان کر کر اس کا رد عمل تو دیکھو اور اپنے سارے تماشائیوں کو پرسوں تھیٹر میں آنے کی دعوت دو، مگر یاد رکھو کہ کسی زندہ انسان کو شکار مت بنانا، نہیں تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ گارشا نے جلدی سے کہا تھا، میں ایسا کیوں کرنے لگا؟ کیا مجھے اپنی جان عزیز نہیں ہے؟ میں ابھی اپنے سارے تماشائیوں تک پیغام بھجواتا ہوں کہ پرسوں رات تھیٹر میں آ کر ایک انسان کو سانپ کی شکل میں تبدیل ہوتا دیکھیں۔ ناگ بولا، ٹھیک ہے، میں پرسوں شام کو اپنا طلسمی کھیل دکھانے کے لیے تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر ناگ نے دوبارہ سے سفید عقاب کی شکل اختیار کی اور پھر پھراتا ہوا وہاں سے اڑ گیا۔ غار میں آ کر اس نے سفید سانپ کو بتایا کہ اس نے تمام سنگ دل اور قاتل تماشائیوں کو ایک بار پھر سے تھیٹر ہال میں جمع کرنے کا بندوبست کر لیا ہے۔ سفید سانپ نے پوچھا تھا، عظیم ناگ دیوتا، اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ ناگ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ جس وقت سارے قاتل تماشائی اور درندہ صفت گارشا اور اس کے ساتھی تھیٹر کے ہال میں جمع ہوں تو کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ قلعے کو آگ لگ جائے اور ان درندوں اور وحشیوں کے وجود سے انسانیت کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔
سفید سام سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ناگ نے سوال کیا، کیا کوئی ایسی ترکیب ہو سکتی ہے کہ قلعہ پتھروں سے بنا ہے، اس کو آگ نہیں لگائی جا سکتی؟ سفید سام سر اٹھا کر بولا تھا، عظیم ناگ، اس سلسلے میں میرا ذہن کام نہیں کر رہا۔ ہاں، ہم دادا صاحب سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ ناگ نے پوچھا، یہ دادا صاحب کون ہیں؟ یہ ہمارے بڑا دادا صاحب ہیں۔ وہ بے حد بوڑھے ہو چکے ہیں اور اپنی جگہ سے بیماری اور کمزوری کے باعث حرکت نہیں کر سکتے۔ وہ ایک مدت سے اس قلعے میں رہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں کوئی مشورہ دے سکیں۔ ناگ نے کہا، مجھے اپنے دادا صاحب کے پاس لے چلو۔ کیا اس بے ہوش لڑکی کو یہیں چھوڑ دیں؟ سفید سانپ بولا، دادا صاحب یہاں سے تھوڑی دوری سی جنگل کے ایک کھو میں رہتے ہیں، ہم بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ ناگ نے درختوں کی شاخوں اور گھاس سے غار کے منہ کو بند کیا اور سفید سانپ کے ساتھ دادا صاحب کی کھو کی طرف روانہ ہوا۔ یہ دادا صاحب اپنی کھو کے اندر نرم پتوں اور گھاس کے بچھونے پر لیٹا ہوا تھا۔ ناگ دیوتا کو سانپ کی شکل میں اپنے سامنے دیکھ کر اس نے بڑے ادب سے کہا تھا، مقدس ناگ، مجھے معاف کر دینا، میں اٹھ کر آپ کی تعظیم نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ کے آنے کی خبر ہو گئی تھی، مگر میں اس قدر بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں کہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ ناگ نے کہا کہ بڑے دادا، میں تمہاری مجبوری کو سمجھتا ہوں، مگر اس وقت میں اور سفید سانپ تم سے ایک بڑا ضروری مشورہ کرنے کو آئے ہیں۔ پھر سفید سانپ نے ساری بات دادا صاحب کو بتا ڈالی۔ دادا صاحب 1-2 سیکنڈ تک کچھ نہ بولے اور پھر کہنے لگے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس قلعے میں انسانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، اس قلعے کو تباہ کر دینا چاہیے۔ ناگ نے کہا، یہی ہم بھی چاہتے ہیں، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے مضبوط قلعے کو ہم کیسے تباہ کر سکتے ہیں، ہم اس میں آگ بھی نہیں لگا سکتے۔ دادا صاحب نے ہلکی سی پھنکار مار کر کہا تھا، اس قلعے کا ایک راز ہے جو شاید صرف مجھے ہی معلوم ہے۔ میں یہ راز کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر ایسا لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس راز کو فاش کر دیا جائے۔ سفید صاحب نے پوچھا، وہ کون سا راز ہے بڑے دادا؟ دادا صاحب آہستہ آہستہ کہنے لگا، یہ راز مجھے میرے دادا صاحب نے اور اس کے دادا صاحب نے بتایا تھا۔ یہ راز اس وقت سے سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے جب اس خونی قلعے کو بنایا گیا تھا۔ راز یہ ہے کہ اس قلعے کو اگرچہ بے حد مضبوط اور طاقتور بنایا گیا ہے اور دشمن نہ تو اس کی دیواروں کو توڑ سکتا ہے اور نہ اس میں آگ لگا سکتا ہے، لیکن اس قلعے کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ قلعے کی جنوبی دیوار میں سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا پتھر تھوڑا سا باہر نکلا ہوا ہے۔ اگر اس پتھر کو باہر کھینچ لیا جائے تو قلعے کی ساری عمارت دیکھتے دیکھتے گر کر تباہ ہو جائے گی، کیونکہ اصل میں قلعے کی ساری عمارت اسی ایک کالے پتھر پر کھڑی ہے۔ یہ پتھر اس طرح سے لگایا گیا ہے کہ اس کے باہر نکل آنے سے ایک ایک کر کر قلعے کی ساری دیواروں کے پتھر گر پڑیں گے اور ان دیواروں کے اوپر بنی چھتیں بھی دھڑام سے گر جائیں گی اور قلعہ آن کی آن میں پتھروں کا ڈھیر بن جائے گا۔ ناگ اور سفید سانپ یہ سن کر خوش ہوئے اور حیران بھی ہوئے۔ دادا صاحب کہنے لگے، اس قلعے کی تعمیر اس غرض کے ساتھ ایسی کی گئی تھی کہ اگر کبھی دشمن اس قلعے پر قبضہ کر لے تو اس پتھر کو نکال کر قلعہ ڈھا دیا جائے گا، اوپر دشمن کو اس کے اندر ہی برباد کر دیا جائے گا۔ ناگ نے خوش ہو کر کہا تھا، دادا صاحب، تم نے تو ہماری مشکل کو آسان کر دیا ہے۔ سفید سانپ اور ناگ نے دادا صاحب کا شکریہ ادا کر کے اس سے اجازت لی اور واپس اپنے غار میں آ گئے۔ لڑکی ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ ناگ نے سفید سانپ سے کہا کہ وہ جنگل میں جا کر ناگ جڑی اکھاڑ کر لائے تاکہ اس کا عرق بے ہوش لڑکی کے منہ میں ڈال کر اس کے جسم کی طاقت کو بحال کیا جائے۔ سفید سانپ تیزی سے غار سے نکل کر جنگل میں گیا اور ناگ پھنی کی جڑی توڑ کر لے آیا۔ ناگ نے اس کو ہتھیلی پر مسل کر توڑا اور اس کا عرق نچوڑ کر بے ہوش لڑکی کے منہ میں ڈالا۔ سفید سانپ نے پوچھا تھا، عظیم ناگ، اس لڑکی کو کب ہوش آئے گا؟ ناگ بولا، ابھی اسے ہوش میں آنا بھی نہیں چاہیے جب تک ہمارا مشن مکمل نہیں ہو جاتا، اسے اس جگہ پر بے ہوش پڑا رہنے دو، تم اس کی حفاظت کرنا، میں گارشیا کی طرف جا رہا ہوں تاکہ اسے پرسوں کے تماشے کے لیے تیار کر سکوں۔ قلعے میں اس وقت رات کی تاریکی بڑھ رہی تھی اور سردی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ قلعے میں داخل ہونے کے بعد ناگ نے سانپ کی شکل بدلی اور رینگتا ہوا اس برآمدے میں آ گیا جہاں پہلے روز گارشیا نے اپنی پرانی موٹر گاڑی کھڑی کر دی تھی۔ اسے قلعے کے ڈرائنگ روم میں انسانوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ ناگ چند دروازوں کے ساتھ لگ کر اندر کی باتیں سننے لگا۔ ایک آواز کاؤنٹ گارشیا کی تھی، وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، یہ ناگ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے،
اس کے پاس انسانی جون بدلنے کا طلسم ہے۔ اگر کسی طریقے سے ہم اسے یہ طلسم حاصل کر لیں تو ساری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھی نے کہا تھا، پرسوں وہ آئے گا، تماشا دکھانے کے بعد ہم اسے بہلا پھسلا کر اس کمرے میں لے آئیں گے اور پھر اسے قلعے کے اندھے کنویں میں پھینک کر اوپر سے ڈھک دیں گے۔ جب تک وہ ہمیں اپنا طلسم نہیں بتائے گا ہم اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ گارشیا نے کہا، وہ جادوگر ہے، ہو سکتا ہے وہ قلعے کے ڈھکنے کو توڑ کر باہر نکل آئے، پھر تو وہ ہمیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے ساتھی نے کہا، میرا خیال ہے کہ اس کے پاس صرف ایک ہی جادو ہے اور وہ یہ کہ وہ صرف اپنی شکل بدل سکتا ہے۔ گارشیا کہنے لگا، اس پر غور کر لیں گے، بہرحال پرسوں اس کا کھیل ہو رہا ہے، اس کے بعد سوچیں گے۔ لیکن ہمارے تماشائیوں نے جادو کے کھیل دیکھنے پر آمادہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگلا کھیل خونی کھیل ہوگا۔ اس کا ساتھی بولا، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اس بار ناگ کی وجہ سے ہم جادو کا کھیل دکھانے پر مجبور ہیں۔ اس کے بعد ہم ناگ کو بھی قابو کر لیں گے اور پھر سے کھوپڑی اتارنے کا خونی کھیل ہی شروع کر دیں گے۔ گارشیا خوش ہو کر بولا تھا، ایسا ہی کریں گے، تم اگلے ہفتے کسی انسان کو اغوا کرنے کی اسکیم تیار کر لو، ادھر بہت کم لوگ آتے ہیں، میرا خیال ہے کہ تمہیں کسی انسان کو اغوا کرنے کے لیے پرسوں کے بعد شہر کی طرف جانا ہوگا۔ میں چلا جاؤں گا کاؤنٹ۔ ناگ نے اسی وقت سام سے دوبارہ انسانی شکل اختیار کی اور دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ اندر ایک دم خاموشی چھا گئی، پھر دروازہ کھلا۔ ناگ کے سامنے گارشیا کھڑا تھا۔ ناگ کو دیکھ کر وہ بھی کچھ ٹھٹک سا گیا تھا، پھر بناوٹی ہنسی کے ساتھ بولا تھا، آؤ مسٹر ناگ، اندر آ جاؤ۔ ناگ کمرے میں جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ گارشیا نے کہا، ہم نے اپنے سارے ممبروں کو پرسوں کے طلسمی تماشے کی اطلاع پہنچا دی ہے، سب لوگ تمہارا جادوئی تماشا دیکھنے آ رہے ہیں۔ ناگ نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کے سارے ساتھی پرسوں رات تھیٹر ہال میں میرا تماشا دیکھنے آئے۔ میں انہیں انسان سے سانپ اور سانپ سے عقاب اور عقاب سے ہرن اور جو بھی جانور وہ کہیں گے بن کر دکھاؤں گا۔ گارشیا نے بڑے خوش آمدانہ انداز میں کہا تھا، موسیو ناگ، کیا آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی جادو آتا ہے؟ ناگ مسکرایا، یہ میں آپ کو پرسوں بتاؤں گا، لیکن ایک شرط پر کہ اب آپ کبھی کسی انسان کو اپنی ایجاد پر قربان نہیں کریں گے۔ گارشیا نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولا، ہرگز نہیں، مجھے آپ ایسا جادو کے کرتب دکھانے والا مل جائے گا تو میں کوئی دوسرا کام کیوں کرنے لگا بھلا۔ ناگ نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، اچھا اب میں جاتا ہوں، پرسوں شام ملنے آؤں گا۔ ناگ چلا گیا تو کونٹ گارشیا کے ساتھی نے کہا تھا، اس کامبخت کے پاس اور جادو بھی ہے؟ گارشیا اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا تھا، تم فکر کیوں کرتے ہو، اس موسیو ناگ کو میں ایسا چکر دوں گا کہ اس کا سارا طلسم نکال کر باہر رکھ دوں گا، تم پرسوں کا تماشا ختم تو ہو لینے دو ذرا۔ اس کے ساتھی نے کہا تھا، کونٹ، ہمیں انسانوں کی کھوپڑی اتارنے کا کام جاری رکھنا ہوگا، نہیں تو ہم اپنے سارے ساتھیوں سے محروم ہو جائیں گے اور ہماری آمدنی بھی ختم ہو جائے گی۔ گارشیا بولا، ایسا ہی ہوگا، اس قلعے کی یہی روایت رہی ہے، یہاں زندہ انسانوں کی قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناگ غار میں پہنچا تو سفید سام غار کے باہر ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ناگ کو دیکھ کر کہا تھا، عظیم ناگ، لڑکی کو ہوش آ رہا ہے۔ ناگ نے غار میں جا کر دیکھا، لڑکی سفید چادر میں لیٹی تھی، مگر کبھی کبھی اپنی گردن ایک جانب سے دوسری جانب کرتی اور اس کے منہ سے ہلکی سی آواز نکلتی۔ ناگ نے اس کے ہونٹوں سے کان لگا کر سنا، وہ کسی فلپ کا نام بار بار دہرا رہی تھی۔ ناگ نے سفید ناگ سے کہا تھا، لڑکی ہوش میں آ رہی ہے، تم پتھروں کے پیچھے چھپ جاؤ، وہ تمہیں دیکھ کر ڈر نہ جائے۔ سفید سانپ ایک پتھر کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ ناگ نے لڑکی کے کان میں کہا تھا، بہن تم بچ گئی ہو، ہوش میں آ جاؤ۔ لڑکی نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی، غار میں اندھیرا تھا۔ ناگ نے موم بتی روشن کر دی، لڑکی نے موم بتی کی روشنی میں اپنے سامنے ایک سانولے رنگ کے گھنگریالے بال والے نوجوان کو دیکھا تو کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی، کیا میں جنت میں پہنچ گئی ہوں؟ لڑکی فرانسیسی زبان میں بات کر رہی تھی۔ ناگ نے مسکرا کر کہا تھا، بہن تم اس دنیا میں ہو، تم زندہ ہو، تمہیں قلعے سے نکال کر لے آیا ہوں۔ لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور روتے ہوئے بولی تھی، انہوں نے میرے بال کاٹ ڈالے، میرے سنہری بال کتنے خوبصورت تھے، اب میں فلپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ناگ نے کہا تھا، بہن خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہاری جان بچ گئی ہے، سر کے بال تو پھر سے اگ آئیں گے۔ لڑکی نے ناگ کی طرف بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم ان ظالموں سے مجھے کس طرح بچا کر لے آئے، اور وہ شاید مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، ہے نا؟ ناگ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، ہاں، وہ تمہیں مارنا چاہتے تھے، لیکن میں عین وقت پر پہنچ گیا اور موقع پا کر تمہیں وہاں سے اٹھا کر لے آیا۔
لڑکی نے کہا تھا، خدا کے لیے مجھے میرے خاوند فلپ کے پاس پہنچا دو۔ یہ لوگ مجھے میرے گھر سے اغوا کر قلعے میں لے آئے تھے۔ فلپ بہت پریشان ہوگا۔ ناگ بولا، تمہارا گھر کہاں ہے اور تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے بتایا کہ اس کا نام مونا ہے اور وہ شہر لوزیان میں رہتی ہے جہاں اس کا خاوند مچھلی کا کاروبار کرتا ہے۔ ناگ نے پوچھا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ تمہارا شہر لوزیان اس قلعے سے کتنی دور ہے؟ ہاں، یہ قلعہ آتش فشاں پہاڑوں والا قلعہ ہے۔ یہاں سے میرا گھر 1 دن کے سفر پر ہے۔ مجھے راستہ آتا ہے۔ کونٹ کے آدمی مجھے دریا کے ذریعے یہاں لائے تھے۔ مجھے آدھے راستے میں ہوش آ گیا تھا اور میں نے دریا کو پہچان لیا تھا اور ان کے قلعے کو بھی دور سے دیکھ لیا تھا۔ ناگ نے لڑکی سے کہا تھا کہ اس وقت تو رات گہری ہو چکی ہے، تم آرام کرو، صبح ہوتے ہی میں تمہیں تمہارے گھر کی طرف لے چلوں گا۔ ناگ باہر سے سوکھی لکڑیاں لے آیا۔ اس نے گار میں آگ جلا دی کیونکہ لڑکی کو سردی لگ رہی تھی۔ جب لڑکی سو گئی تو ناگ نے سفید سانپ سے کہا تھا، مجھے اس لڑکی کو لے کر صبح اس کے گھر کی طرف کوچ کرنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے آنے تک تم اسی غار میں میرا انتظار کرو۔ سفید سانپ کہنے لگا تھا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر عظیم ناگ، آپ یہاں سے دریا کی طرف جائیں گے تو آپ کو وہاں کوئی کشتی مل جائے گی۔ جب صبح ہوئی تو ناگ جنگل سے کچھ پھل توڑ کر لایا۔ اس نے لڑکی کو کھلائے، خود بھی کھائے اور اسے ساتھ لے کر شہر لوزیان کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جنگل میں ایسے راستے سے گزر رہا تھا جو دریا کی طرف جاتا تھا۔ آتش فشاں پہاڑوں کا سلسلہ اس کے بائیں جانب رہ گیا تھا۔ لڑکی نے اپنے جسم کو سفید چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ دوپہر تک وہ جنگل میں سفر کرتے رہے۔ راستے میں انہوں نے 2-3 جگہ بیٹھ کر آرام کیا، جنگل سے پھل توڑ کر کھائے اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دن ڈھل رہا تھا کہ وہ دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ لڑکی مونا نے کہا، یہ دریا ہمارے شہر کے قریب سے گزرتا ہے۔ ناگ کہنے لگا، یہاں کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی۔ مونا نے کہا کہ ہمیں یہاں انتظار کرنا ہوگا، گاؤں کے مچھرے ادھر کشتی لے کر آیا کرتے ہیں۔ ناگ اور لڑکی مونا دریا کے کنارے اوپر کی طرف آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد انہیں ایک کشتی پیچھے نظر آتی دکھائی دی۔ مونا کا اندازہ درست نکلا، یہ ایک ماہی گیر تھا جو مچھلیاں پکڑنے کے بعد صبح کے وقت واپس شہر کی طرف جا رہا تھا۔ انہیں اس شہر میں لفٹ مل گئی اور وہ 1 گھنٹے کے بعد لوزیان شہر کی چھوٹی سی بندرگاہ پر پہنچ گئے۔ یہ شہر ناگ نے پہلے بھی دیکھا تھا مگر یہ پہلے والے شہر سے مختلف تھا۔ یہاں پہلے اونچی اونچی سی ماڈرن بلڈنگیں ہوا کرتی تھی، اب 2 منزلہ عمارتیں اور 1 منزلہ رہائشی مکانات بنے ہوئے تھے۔ ہر مکان کے آگے چھوٹا سا باغیچہ تھا۔ نہ بسیں تھیں، نہ فیشنیبل پلازا تھے اور نہ جدید موٹر کاروں کا ہجوم تھا۔ سڑکیں پکی تھی اور کہیں کہیں کوئی پرانی طرز کی موٹر کار دکھائی دے جاتی تھی۔ لوگوں کے لباس بھی 1904 عیسوی کے زمانے کے تھے۔ لڑکی مونا کا گھر دریا کے کنارے پر تھا۔ اس کا خاوند فلپ مارکیٹ میں مچھلیوں کا کاروبار کرتا تھا اور زیادہ امیر آدمی نہ تھا۔ اپنی بیوی کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ مونا نے اپنے خاوند کو ساری درد بڑی داستان سنائی تو وہ غصے میں بولا تھا، میں ابھی جا کر اس بدمعاش کونٹ کو مزہ چکھاتا ہوں۔ ناگ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس کو قانون کے حوالے کرنے کا بندوبست کر رکھا ہے۔ تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہاری بیوی بچ کر یہاں آ گئی ہے۔ فلپ نے ناگ کا شکریہ ادا کیا۔ ناگ اسی روز وہاں سے واپس چلے جانا چاہتا تھا مگر فلپ نے کہا تھا، تم میرے محسن ہو، تم نے میری بیوی کی زندگی بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، کم از کم 1 دن تو مجھے اپنی خدمت کا موقع دو، کل چلے جانا۔ ناگ نے سوچا کہ کونٹ کے آخری خونی تماشے میں ابھی 2 دن باقی ہیں، چنانچہ اس نے مونا کے خاوند فلپ کی میزبانی کو قبول کر لیا اور وہاں ٹھہر گیا۔ دن بھر وہ مونا کے ساتھ شہر کی سیر کرتا رہا۔ شام کا کھانا انہوں نے مل کر کھایا تھا۔ وہ اور مونا اور اس کا خاوند کھانا کھانے کے بعد آتش دان کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتوں سے ناگ پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ 1904 عیسوی کا زمانہ نہیں ہے بلکہ تیسری تباہ کن ایٹمی جنگ کے بعد زمین پر ایک ایسی تہذیب ابھری ہے جو 1904 عیسوی کی تہذیب سے ملتی جلتی ہے۔ لوگ سادہ طرز پر زندگی بسر کرنے لگے ہیں اور سائنس کی ہلاک کر دینے والی ایجادوں سے نجات حاصل کر لی گئی ہے۔ وہ باتیں کر رہے تھے کہ کسی نے باہر سے گھنٹی بجائی۔ فلپ اٹھ کر باہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے لڑائی جھگڑے کی آواز آئی۔ فلپ کی بیوی جو تھی مونا، وہ اٹھ کر باہر چلے گئی۔ پھر باہر خاموشی چھا گئی اور جب مونا اور اس کا خاوند واپس آئے تو فلپ سخت پریشان تھا۔
ناگ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فلپ نے سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ اس کی بیوی مونا نے بتایا تھا کہ میرے خاوند نے اس شخص کا قرضہ دینا ہے۔ یہ شخص بہت بڑا جاگیردار ہے۔ فلپ بولا میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا بھی کہ میں تھوڑی تھوڑی کر رقم واپس کر دوں گا، مگر وہ دھمکی دے گیا کہ اگر کل تک اس کی رقم ادا نہ کی گئی تو وہ مجھے اس مکان سے بے دخل کر دے گا۔ یہ مکان میں نے اس کی زمین پر بنایا ہے۔ ناگ نے اس پرسکون اور ایک دوسرے سے پیار کرنے والے کنبے کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے رقم پوچھی تو معلوم ہوا کہ 1,00,000 روپے کے قریب تھی۔ ناگ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی فلپ، مونا میری بہن ہے اور میں اپنی بہن کا گھر اجڑتا نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہیں آج ہی رات یہ رقم لا کر دوں گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی فلپ، مونا میری بہن ہے اور میں اپنی بہن کا گھر اجڑتا نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہیں آج ہی رات یہ رقم لا دوں گا۔ مونا اور فلپ حیران ہو کر ناگ کا منہ تکنے لگے۔ تم اتنی رقم کہاں سے لاؤ گے بھائی؟ تم تو خود اس شہر میں اجنبی ہو۔ ناگ نے کہا اس کی تم فکر نہ کرو، میں چاہے جہاں سے بھی لاؤں، لیکن یقین رکھو یہ رقم چوری کی نہیں ہوگی۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی پرانا سا قلعہ ہے؟ فلپ نے کہا ہاں، شہر سے باہر قلعے کا ایک کھنڈر ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ناگ بولا بات دراصل یہ ہے کہ وہاں ایک خفیہ خزانہ ہے جس کا مجھے علم ہے۔ میں تمہیں اس خزانے میں سے کچھ جواہرات لا کر دے دوں گا جن کو بیچ کر تم اپنا قرض ادا کر لینا، لیکن وعدہ کرو کہ تم کبھی اس قلعے کا رخ نہیں کرو گے۔ فلپ نے جواب دیا تھا میں وعدہ کرتا ہوں، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ قلعے میں کوئی خزانہ بھی ہوگا۔ وہ تو اس قدر سیبی اور ڈرونا قلعہ ہے کہ کوئی دن کے وقت بھی ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ ناگ مسکرایا یہ باتیں تم مجھ پر چھوڑ دو، مجھے قلعے کا راستہ بتاؤ، میں ابھی وہاں جاتا ہوں۔ فلپ اور اس کی بیوی مونا کو اب بھی یہی احساس تھا کہ ناگ ان سے مذاق کر رہا ہے یا یوں ہی ان کا دل بہلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے ناگ کو قلعے کا بتا دیا۔ ناگ اٹھ کر کھڑا ہوا، میں تھوڑی دیر میں قلعے سے ہو کر آتا ہوں۔ ناگ چلا گیا تو فلپ نے اپنی بیوی سے کہا تھا مجھے تو یہ شخص کوئی سڑ پھرا لگتا ہے۔ مونا نے آہستہ سے کہا تھا فلپ مجھے لگتا ہے کہ اس شخص میں کوئی غیر معمولی طاقت ہے، نہیں تو یہ مجھے کونٹ کے بند قلعے سے بچا کر نہیں لے جا سکتا تھا۔ فلپ نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ناگ رات کے ٹھٹھرتے اندھیرے اور موت جیسے سناٹے میں پرانے قلعے کے کھنڈر میں آ گیا۔ قلعہ واقعی ٹوٹا پھوٹا اور خستہ حالت میں تھا۔ ایٹمی جنگ نے اس کی دیواروں کو گرا دیا تھا اور کہیں کہیں ایک آدھ ستون کھڑا تھا۔ ناگ قلعے کے کھنڈر کے وسط میں آ گیا۔ اس نے ایک ٹوٹے ہوئے چبوترے پر بیٹھے ہوئے کسی سانپ کو آواز دی۔ اسے یقین تھا کہ وہاں ضرور کوئی نہ کوئی خزانہ دبا ہوا ہوگا اور اس کی خزانے کی حفاظت کوئی سانپ کر رہا ہوگا، جیسا کہ پہلے بھی ہوتا آیا تھا۔ ناگ نے 2-3 بار آواز دی، کسی سانپ نے وہاں جواب نہ دیا۔ ناگ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کھنڈر میں کوئی سانپ نہ رہتا ہو۔ جانے سے پہلے اس نے ایک بار پھر آواز دی تو اسے گپ اندھیرے میں ایک ستون کے پیچھے 2 چمکتی ہوئی زرد انسانی آنکھیں نظر آئیں۔ یہ آنکھیں تھوڑی دیر تک ناگ کو دیکھتی رہی تھی، پھر غائب ہو گئیں۔ ناگ نے پھر سے سانپ کو پکارا تھا میں عظیم ناگ دیوتا ہوں، اگر تم یہاں ہو تو میرے سامنے آؤ۔ ستون کے پیچھے نظر آنے والی آنکھیں غائب ہو گئی تھی۔ پھر اندھیرے میں ایک 3 فٹ لمبا کالا سانپ زمین پر تھوڑا سا پھن اٹھائے رینگتا ہوا ناگ کے سامنے آ کر ادب سے بولا تھا مقدس ناگ دیوتا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ناگ نے کہا تھا اگر اس کھنڈر میں کوئی خزانہ دفن ہے تو مجھے اس میں سے کچھ قیمتی جواہرات لا کر دے دو۔ کالے سانپ نے سر جھکا کر کہا تھا جو حکم میرے دیوتا ابھی لاتا ہوں۔ اس کالے سانپ کی لمبی لمبی سی مونچھیں بھی تھیں۔ جب سانپ چلا گیا تو ناگ نے اندھیرے میں ستون کے پیچھے پھر انہی زرد آنکھوں کو دیکھا تھا جو اسے گھور رہی تھیں۔ ناگ اٹھ کر ستون کے پاس گیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ واپس آ رہا تھا کہ اسے پھر سے وہی زرد آنکھیں ایک بار پھر سے دکھائی دی۔ اس دفعہ یہ آنکھیں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے اوپر سے ناگ کو تک رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ ناگ نے آواز دی تھی۔ زرد آنکھیں غائب ہو گئی۔ کیا یہ کسی اسیب کی آنکھیں تھیں؟ ناگ کسی انجانی مصیبت میں پھنس گیا؟ ماریا کیڈی اور تھیوسانگ کس دنیا میں اتر گئے؟
امبر پر کیا گزری اور ان کی ملاقات کیسے ہوگی، یہ آئندہ آنے والی قسط میں انشاءاللہ آپ ملاحظہ کیجیے گا۔ اور اگر میرے پیارے ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔